بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات الله عزیزاران سید الشہداء، ماہ سفر کی آج 5ویں شب ہو گئی. بہرحال خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی چند دن آپ مومنین کے درمیان میں اللہ کا ذکر کریں اور ان کا جنہیں خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور اس مقصد کو بیان کریں جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا گیا. اصل ہدف یہی ہے. اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا کہ یہ لوگ اللہ کو پہچانیں اور جو فطرت میں ہے انسان کے، جو فطرت میں ہے انسان کی نیچر میں ہے، پرستش کرنا، پوجا کرنا، عبادت کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور اسی فطرت کے لیے انسان جو ہے ادھر ادھر بھٹک گیا. فطرت یہی تھی عبادت کرنی ہے، کسی کو تو پوجنا ہے. کہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گیا، کہیں وہ سورج کی کرنے لگ گیا، کہیں ستاروں کی کرنے لگ گیا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. اس لیے اللہ نے اس فطرت کو صحیح رکھنے کے لیے اپنے ہادیوں کو بھیجا کہ ادھر ادھر مت جاؤ، اس کی عبادت کرو جس نے سب کو خلق کیا ہے. کیونکہ بہرحال انسان کی نیچر میں کسی نہ کسی کو دوسرے آج بھی جو ہے وہ ویسٹ اور بہت سارے ایسے ملک کے جہاں پر شاید پیغام اس طرح نہیں پہنچا یا پہنچا تو صحیح طرح ڈیلیور نہیں ہوا، وہاں بھی لوگ فطرت کے خلاف نہیں ہیں، فطرت کی طرف ہیں. وہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی کہیں پہاڑوں میں نکل جاتا ہے، کوئی کہیں نکل جاتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کرنے لگ جاتا ہے. ہر کسی کو سکون چاہیے، اس سکون کی تلاش میں. آج دیکھیں دنیا مٹیریلسٹک بہت ہے، ہر چیز مادی ہے. اتنا مادہ پرستی ہو گئی ہے کہ بھائی سے ٹوٹ چکا ہے، ماں اولاد سے ٹوٹ چکا. مادہ اتنا اسٹرانگ ہو گئی. اس مادے کے دور میں کہاں سکون ملے اسے؟ انسان بعض وقت سمجھتا ہے اکثر، خاص طور پہ جوان، یہ سکون کب ملے گا جب ڈگری ہو جائے گی. ڈگری ہو گئی، پڑھ لیا، اب کہاں، اب سکون ملے گا جاب اچھی ہو جائے. اچھا وہ بھی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ پروموشن ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ پوسٹ اوپر چلی جائے. پھر کیا ہوگا؟ گھر مل جائے، گاڑی چھوٹی تھی تھوڑی بڑی مل جائے، پھر اور مل جائے، یوں ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں. یہ سب کیا ہے؟ انسان ہوتا ہے کہ شاید سکون، لیکن ایک ٹائم آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے ملا ہی نہیں. میں تو ادھر ادھر چرخے کی طرح چلے جا رہا ہوں. سکون کہاں ہے؟ اور ظاہری دنیا جو ہمیں ٹریٹ
کرتی ہے. جو دنیا ہمیں سکسیس کی ڈیفینیشن دیتی ہے جوانوں کو خاص طور پہ کہ ہمیں کامیابی کی کیا ڈیفینیشن دی گئی ہے، یہ کہ تم اچھی جاب کر لو، ایک اچھا کام کر لو اور بزنس کر لو، ایک بڑے بزنس مین بن جاؤ، چیمبر آف کامرس میں تمہاری بھی کرسی ہونی چاہیے، اس سے اور کیا ہوگا، یہ گاڑی لے لو. دنیا میں دیکھیں کارپوریٹ ایسی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو باہر بڑی بڑی گاڑیاں گھوم رہی ہوں گی یہ بندہ بہت سکون میں ہوگا، لیکن وہی سب سے زیادہ پریشان ہے. کیوں؟ مشہور واقعہ ہے، معروف کرخی بڑا شخص تھا، اپنے علاقے کا بڑا شخص تھا. بستر پہ لیٹا ہوا، چھت پہ آواز آئی. کہا چھت پہ کیسی آواز ہے؟ کون ہوں؟ کہا میرا اونٹ ہو گیا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اونٹ تو چھتوں پہ ڈھونڈے جاتے ہیں، اونٹ تو بیابانوں میں ڈھونڈا جاتا ہے. کہا تم بھی تو نرم بستر میں خدا ڈھونڈ رہے ہو، ہی نہیں مل رہا. تم بھی جو سکون ڈھونڈ رہے ہو نرم بستر خدا نہیں ملتا. ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ سکون مل جائے گا شاید. میں بری بات نہیں، ہاں اچھا آپ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، اچھی ایجوکیشن کے ساتھ آپ اچھا پروفیشن اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال آپ ایک اچھی زندگی گزاریں. اسلام منع نہیں کرتا، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن سکون اس میں نہ ڈھونڈے. سکون اس میں نہ ڈھونڈے کہ یہ ہو جائے گا تو میں بڑا نہیں. آج دنیا کی بڑے بڑے لوگ آپ گوگل کر کے دیکھیں، جوان بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکر جو آپ کو پتا ہے اس میں سب سے مہنگا موٹیویشن اسپیکر ہوتا ہے. ایک جو ہے نا وہ سیشن کے جو ہے وہ بہت چارج کرتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ سکون بانٹ رہا ہے. ہاں آسان نہیں ہے. آپ ابھی قاسم علی صاحب کو بلا لیں، آپ ہی کے شہر کے ہیں نا، اچھے آدمی، بھارت میری ملاقات نہیں ہوئی ابھی لیکن اچھے آدمی، لیکن وہ ہر جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سکون بانٹ رہے ہیں. وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں سکون بانٹوں، کوآپریٹ کروں. اس طرح آپ تھوڑا اوپر آتے رہیں. جو بچے انٹرنیٹ سے واقف ہیں آپ کو بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکر نظر جو مسلمان بھی نہیں ہے مگر سکون بانٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی کارپوریٹ کو، اتنی کمپنیوں کو الیکشن دیے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سب ایسی ہے، اب ان کو انسان بناؤ، اب ان کو سکون دو. اب آپ دیکھیں کہ بڑا بڑا اسپیکر، اس کے ملین فالوورز، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کمپنی میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ دے رہا ہے. اپنے سب آرڈینیٹ کو حقیر مت سمجھو، کسی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی کو دھوکہ نہیں دو. کیا کہہ رہا ہے؟ وہی جو 1400 سال پہلے رسول نے کہا. یہی کہہ رہا ہے. آپ جائیں گوگل کریں، جے شیٹی کو دیکھیں، راؤ ڈیل کو دیکھیں، جتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں سب یہی بانٹ رہے ہیں. حتیٰ ایک دن تو اس نے کال کوڈ کر دیا وہ کسی اور کے نام سے. میں نے کمنٹ مار، میں کہا بھائی کس کا کال ہے پتہ ہے؟ یہ آخری نبی کے وصی کا کال ہے، تم نے کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑ دیا. کیوں؟ ہمارا قصور ہے. ہم نے کتنا کام کیا نہج البلاغہ میں، ہم نے کتنی کانفرنس کی، کتنا ڈیٹا فلوٹ کیا ہے امام کے نام پر. کیا جب آپ بتائیں گے تو یہی ہوگا. دنیا سکون ڈھونڈ رہی ہے اور ہم جو ہے وہ یہ مکتب اطمینان دیتا ہے. کیوں؟ کہ یہاں اس کی گفتگو ہے جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہو، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس. اس کی گفتگو ہے نا یہ. تو کیسے اطمینان نہیں آئے گا؟ جس سے خدا مطمئن ہو، خدا مطمئن ہو، اے اطمینان پانے ہو. اللہ کہہ رہا ہے ظلم کیا اپنے اوپر، اپنی
مجلسوں میں پتہ نہیں کیا کیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں پوری دنیا آتی سکون ڈھونڈتی, سکون ملتا ہے اطمینان اس ایک کے صدقے میں. اس لیے مکتب کو سمجھے, مادے سے آ رہا ہے اطمینان. سکسیس کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو کارپوریٹ دے رہی ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے. خدا اور یہ کامیابی ہے. کیوں؟ یہ بھی میں خود نہیں کہہ رہا. وہ کہ جو اللہ کے گھر میں آیا, اس نے آخری سجدے میں اپنی زندگی کے کہا فستو. یہاں سے لے کامیابی ہو کر رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. مولا اتنا کام کیا آپ نے, دعوت ذوالشیرہ, لیلۃ المبید, بدر, احد, خندق, خیبر, سب اپنی جگہ. آج میں کامیاب ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ راضی ہے. راضی ہے. اسی کی گھر آیا, اسی کے گھر سے جا رہا. یہ ہے کامیابی. جانے محترم, کامیابی کو دنیا میں نہ ڈھونڈیں. دنیا کچھ نہیں دینے والی. دنیا تو ویسے بھی دنوف یعنی پستی سے ہے. دنیا ویسی بستی. دنیا میں آنے کے لیے تو قرآن کو نہ جانے کتنے حجابوں میں نیچے آنا پڑا. قرآن یہ جو ہمارے پاس ہے, جو صحیفہ جسے ہم پڑھتے ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, معجزہ ہے. یہ جب نیچے آئی ہے تو یہ اپنے اس آخری روپ میں نظر آئی. اس لیے ایک آیت کے پیچھے 70 مہینے ہیں. کیوں؟ ان 70 تک پہنچنے کے لیے ہمیں پرواز کرنی پڑتی ہے. جتنے اوپر جاؤ گے اتنا قرآن سمجھ میں آئے گا. اطمینان کو ڈھونڈیں, مطمئن ہو. دنیا آپ کو سکون نہیں دے گی. میں آپ کو جوان پاس کر جو بیٹھے گا آج کل موبائل میں سکون ڈھونڈ رہے ہو. جتنے زیادہ لائک اتنا سکون. ایسی ہے نا, بے چینی ہے, سکون نہیں ہے, پریشانی ہے. آج اتنے لائک ہو گئے, کل تو اس سے زیادہ ہے. دوسرے کے اتنے زیادہ ہو گئے. اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ آپ مطمئن ہو ہی نہیں سکتے. آپ اپنی تصویر ڈالتے ہیں, اچھی نہیں ہے, فلٹر لگا دیں. فلٹر کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کو بدل رہا ہے. اب دنیا کو کیا پتا آپ نے کیا لکھا, فلٹر ڈالا. اب آپ اس سے, اب تو دیکھنا سب چینج جاتا ہے. اب تو ایسے اپلیکیشن آ گئی ہے, آپ کہیں بھی بیٹھے ہو, آپ کہیں اور بیٹھے ہیں, کسی اور جگہ آپ بھی خوش ہو رہے ہیں. مارچ روڈ پہ تصویر کھینچوائی تھی, پیرس میں کھڑا ہو. ایسی ہے نا. اب یہ کرتا کیا ہے جو میں آپ کو بہرحال تو آپ شاید مذاق ہے, لیکن حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے جو دشمن کا ہدف ہے وہ افسردگی ہے. اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے, اور جب آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے. آپ افسردہ ہوتے ہیں. یہ آپ کو کامیابی کیا دکھا رہا ہے؟ انسٹاگرام کس چیز کو لائک کرتا ہے؟ آپ کو کوئی شریفانہ چیز دیکھیں, کوئی لائک ہی نہیں کرے گا. ٹیسٹ کر لیں, تھوڑی سی ٹیڑھی چیز ڈال دیں, دیکھیں کرتا لائک آتا ہے. کیوں؟ اس نے سسٹم ایسے بنایا ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ جھوٹے بنو, جھوٹ دکھاؤ, برائی دکھاؤ. جتنی برائی دکھاؤ گے ہم تمہیں اتنے لائک دیں گے. کیا کر رہا ہے؟ کامیابی دکھا رہا ہے. یہ کامیابی ہے.
فیس بک، ٹک ٹاک. لوگ ٹک ٹاک کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا آپ کے شہر کے اندر کیا کیا کرتے ہیں لوگ اپنے چینل کو ہٹ کرنے کے لیے کتنے ڈرامے بناتے ہیں. جھوٹ، پرینک، کیا ہے جھوٹ. آپ تمسل کر رہے ہیں کسی کو، اسلام تمسل سے منع کرتا ہے. آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، اس کی لائک بن رہے ہیں. یہ کس نے سسٹم ایجاد کیا ہے؟ اس ٹائم سب سے زیادہ ویڈیو کا جو ویوز ہے وہ پرینک کا ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ آرٹیفیشلی کیوں نہ ہو. اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، پھر بھی ہم بیٹھے ہوئے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. کیوں؟ یہ اس نے سکسس دیا ہوا ہے آپ کو، یہ کامیابی ہے. کرو، جھوٹ بناؤ، جھوٹ لکھو، جھوٹ ڈیزائن کرو، برہنہ ہو جاؤ. جتنے برہنہ ہو گے اتنی زیادہ ویڈیو دیکھی جائے گی. کیا ہے یہ؟ تو سمجھ میں نہیں. یہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا سسٹم ہے، یہ اس کی وادی ہے، یہ اس کا میدان ہے. اس میدان میں آپ سمجھتے ہیں جنگ جیت جائیں گے؟ یہاں امام حسین نے کربلا خریدی ہے کہ اپنے میدان میں جنگ لڑوں گا، اپنے میدان میں. کل کو یہ نہ بولو کہ کسی اور کی زمین پر آ کر امام حسین نے جنگ لڑی. امام نے سکھایا اگر جنگ جیتنی ہے میدان تمہارا بنا ہونا چاہیے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ جوان ہیں آپ ماشاءاللہ، پڑھے لکھے، پڑھ رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں. اپنا میدان بنائیں، ڈیٹا سیکیور کریں. جب تک آپ سیکیورٹی اسٹرانگ نہیں کریں گے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے. بینک کیوں اتنی فائر وال لگاتی ہے؟ اگر بینکوں کا سسٹم اسٹرانگ نہ ہو تو بینکوں کا اکاؤنٹ تو ویسے فائر ہو جائے گا. ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ ہے نا. ہم جب تک سیکیور نہیں کریں گے امام کو کہاں لائیں گے؟ امام کدھر آئیں گے؟ آپ سیکیورٹی تو دے گا. جب تک آپ کا نیٹ ورک سیکیور نہیں ہوگا امام کی تو انفارمیشن نہیں ہو جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں. آئی ٹی کے دور کے اندر آپ چلتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. یہ خواب و خیال نہیں ہے. یہ سوچیں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیے آپ اچھی بات، چلے پڑھے لکھے، لیکن اس کو کنٹرول تو کریں کہ بچے کھیلتے کیا ہیں، بچے دیکھتے کیا ہیں. بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں بچے؟ ہمیں تو بچہ تنگ کرتا ہے، میں تو بیٹا کارٹون دیکھو، کارٹون جاؤ کارٹون. وہ ساری زندگی کارٹون دیکھتا ہے، اس کو ہر کوئی کارٹون ہی لگتا ہے. ایسے ہی ہے، وہ سنجیدہ ہوتا ہی نہیں زندگی کے اندر. بچہ ہے جو دیکھیں گے بچے کا جو اسٹرکچر ہے نا، ٹائم بیٹھے تو میرے پاس بالکل نہیں ہوتا کہ میں بہت ڈیپ میں چلا جاؤں ان باتوں کے. لیکن یہ جو بچہ ہے نا، اس بچے کی فارمیشن ہے. جو سائیکیٹرسٹ ہے، جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، جو سوشلسٹ ہے، وہ بچے کی ہر ایج میں اس کی فارمیشن بتاتے ہیں. اس کی چاہتیں ہر ایج میں الگ ہیں. اس کو محسوس کرنا، چیزوں کو ریسیو کرنا بچے کا الگ ہے. چھوٹا بچہ ہے وہ شروع میں جب چلنا کرولنگ شروع کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو لمس کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی سوئچ میں ہاتھ ڈالے، کبھی اس میں. اس کو کیا پتا؟ اگر بچے کو پتا ہونا چاہیے اس کو کیا پتا بھائی آپ ٹیپ پر آ کر اس کو ڈالے گا کہ اس کی تو یہ چیز اس نے چیزوں کو پہچاننے کے لیے بڑا ہوتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ آہستہ. دشمن نے بھی ایسے ہی کام کیا ہوا ہے. چھوٹے بچوں کا کارٹون نیٹ ورک الگ. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں لوری آ رہی ہے ٹی وی میں. لوری نہیں ہوتی. جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے ڈزنی، بچے ڈزنی کے کارٹون دیکھتے ہیں، مارول اسٹوڈیو.
آئرن مین, کیپٹن امریکہ, سب کیا ہے؟ مارول کی پروڈکٹس ہیں یہ ساری. ڈی سی کامکس کی پروڈکٹ کیا ہے؟ سپرمین, بیٹ مین. اب وہ بولیں مولانا آپ مجھے تو اس وقت سے پتا ہے کہ جب پہلا کارٹون بنایا ہے انہوں نے 1935 میں, پہلا ڈی سی کامکس نے سپرمین بنایا تھا, وہ جو ہمارے اخباروں میں ٹارزن کی سٹوری آتی تھی جنگ میں, ویسا کامک ڈیزائن کیا تھا 1935 میں, پہلا سب با ہدف ہے. سپرمین کون ہے؟ انسان نہیں ہے, دوسری جگہ سے آیا ہے. کیوں؟ رول کر رہا ہے. بیٹا بنا سپرمین کے کپڑے پہنو, بابا مجھے تو اسپائڈر مین کے کپڑے چاہیے, آپ کے دلا کے دیتے ہیں بیٹا. اللہ نے اس کو اشرف المخلوق بنایا, ہم اس کو اسپائڈر بنا رہے ہیں. بیٹ مین کیا چمگا کر کوئی چاند ہے میں, آنٹ میں چوٹی. ہم سمجھتے ہیں تفریح ہو رہی ہے, تفریح نہیں ہے یہ 100 سال انہوں نے کام کیا ہے. ہم 100 سال صدیاں گزر گئی, آج تک بچہ اٹھ کے یہ نہیں کہتا میں نے حضرت قاسم بننا ہے. کیوں؟ آپ نے بنایا نہیں حضرت قاسم کو رول ماڈل. آپ دیتے نا, بچہ بولتا میں حضرت قاسم بننا. کیا موت کیا ہے بیٹا تمہارے لیے؟ شاید سے بھی زیادہ بیٹی. آپ سکھایا آپ نے؟ نہیں, مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کو موت کی باتیں سکھا رہے ہیں, تو پھر رونے کس کو آتے ہیں؟ کس کو رونے آتی ہے؟ 12 سال کا بچہ تھا, کیوں ہوتے ہو پھر بھائی؟ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ دنیا کوئی اور کامیابی دکھا رہی اور امام حسین نے کوئی اور کامیابی دکھائی. یہ عزاداری نہ ہوتی نا, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. سب ایسی سے سب یہی ہے. وہ 12 سال کا بچہ شمال سے بسوں میں دھکے کھاتا کھاتا تہران پہنچا. اس ٹائم ایک عالم دین پریزیڈنٹ, کہا مجھے ان سے ملنا ہے, کہا ٹائم نہیں, کہا مجھے ملنا ہے. وہ نکل کر کہیں جا رہے تھے میٹنگ میں, دیکھا باہر سیکورٹی برسٹ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ کہہ رہا مجھے ملنا ہے, کرا ٹائم ہے آنے دو. بچہ رو رہا ہے. کہا کہاں سے آپ؟ کہا فلانی جگہ. اسی کے لہجے میں گفتگو کی, بچے کے لہجے میں گفتگو. خوش ہوا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ جو ممبر پر حضرت قاسم کے مسائل پڑے جاتے ہیں اس کو رکوا دیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں 12 سال کا بچہ, موت تو ایسے شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی اور یہ جنگ لگی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں جانے دو, تو آپ کہتے ہیں بچے میں. جنگ لگی ہے, آپ کہتے بچے ہو. اسکول کا یہ مسائل کو آتے ہیں یا جنگ میں جانے دیں. اسی وقت لیٹر دیا, اس کو جنگ میں بھیجو. گیا, شہید ہو گیا. یہ ہے حضرت قاسم کو سننے والا. ہم نے کیا کیا حضرت قاسم سے مل کے سننے؟ ہمارا تو ابھی تک ایک بیٹا ڈالا. وہاں کون کیا لے گئی؟ حسین فہمیدے 12-14 سال کا بچہ خرم شہر کو دشمن پوری طاقتوں سے ٹینک لے کے آیا ہوا, پیچھے سے نہیں آ پا رہی تھی ہیلپ, چند لوگ رہ گئے. اس نے دیکھا کہ یہ ایک ہی پل ہے, اگر تو یہ ٹینک نکل گئے تو خرم شہر رہ جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کو پیچھے بھیج دیا, گرنیڈ لگائے, ٹینک کے نیچے چلا گیا, اڑا دیا ٹینک کو. یہ ٹینک اڑا, راستہ بند,
دشمن سمجھا فوج آ گئی. ایک ابھی بھی اس کی قبر کے اوپر ٹینک رکھا ہوا ہے, شیشہ, اس کی قبر کے اوپر ابھی تک ٹینک ہے. حسین فہمین تھا. حسین فہمین, حسین فہمین کے معنی پتہ کیا ہے؟ پہچاننے والا. حسین کو پہچاننے والا. امام خمینی نے اس بچے کو پتہ کیا کہا یہ میرا رہبر ہے. کہاں سے لیا؟ آپ سوچیں, اس نے اپنے آپ کو جب یہ گیا ہوگا اس نے کیا سوچا ہوگا؟ کسی کو نہیں, حضرت قاسم سوچا ہوگا. کربلا یہ کامیابی بولتی ہے کہ اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو. پھر کس چیز کا خوف, کس چیز کا بنے آپ. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, علم دیا ہے, پیسہ دیا ہے, موقع دیا ہے, اپنے ملک کو ترقی دیں. اعتراض کریں گے ساری زندگی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن آپ خود کریں, اپنی کمپنی بڑی کریں, بنائیں بچوں کے لیے چیزیں بنائیں, انویشن بنائیں, کارٹون بنائیں, چیزیں بنائیں بچوں کے لیے, اسٹوریز بنائیں. اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے, کوئی ایک اینیمیشن سیکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. افسوس ہے, مطلب افسوس تشیع اردو زبان کو ڈوب کے مر جائے آدمی. اتنا پیسہ ہم نے بلڈنگوں میں لگا دیا. ایک سافٹ ویئر ہاؤس جو امام زمانہ کے لیے اینیمیشن بنا نہیں ہے ہمارے پاس. پھر لوگ آ کے میرا گردن پکڑتے, مولانا صاحب ہمارے بچے کیا دیکھیں. بھائی میں ہی بناؤں گا کیا اینیمیشن؟ آپ بنائیں اینیمیشن. آپ نہیں بنا سکتے تو پروفیشنلز کو ہائر کریں. اپنی کمپنی کے لیے تو آپ لاکھوں روپے میں بندہ رکھتے ہیں, اور امام زمانہ کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں مفت میں کام کرو. بنائیں بلڈنگیں بناتے جائیں. بچے تباہ ہو رہے ہیں. 10 گھنٹے کی مجلس ایک جگہ, 5 منٹ کی اینیمیشن ایک جگہ. توحید پر 60 لیکچر دینے آپ. ایک پارٹلی کراؤڈی پکسار کی اینیمیشن ہے, جا کے دیکھیے گا. اسٹیو جاب کی جو کمپنی تھی پکسار, اس کی 5 منٹ کی اینیمیشن آپ کے بچے کی توحید کو اکھاڑ دیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. بچہ پوچھتا ہے بابا یہ بھائی کہاں سے آیا چھوٹا؟ آپ کہتے ہیں اوپر سے آیا. اچھا, اس نے بھی کیا. بڑی بڑی بطخیں ٹائپ کے جو جانور ہیں وہ آ رہے ہیں, منہ میں ایک پوٹلی لگی ہے. ہر جانور کے سامنے, کتے کے گھر پہ دیکھا چھوٹا سا کتے کا بچہ, بکری کے گھر چھوٹا سا بکری کا, انسان کے گھر انسان. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اوپر سے آ رہے ہیں. اب ابھی یہ کہتے ہیں اب اوپر کیا ہے؟ جب یہ پرندے اوپر جاتے ہیں اب کیا ہے؟ اوپر بادل ہے. بادل, ہر بادل پہ ایک مخلوق بن رہی ہے. کہیں بلی بن رہی ہے, کہیں وہ بن رہی ہے. وہ بناتا ہے, یہ اٹھاتے ہیں نیچے لے جاتے ہیں, یہ اٹھاتے ہیں نیچے. کیا یعنی ہر مخلوق کا الگ کریٹر ہے, ہر مخلوق کا الگ خدا ہے. پھر وہ جو بادل ہے جو اچھی چیزیں بنا رہا ہے وہ اچھا بادل ہے. پھر ایک بادل ہے جو سیاہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اچھی چیزیں نہیں بناتا. یعنی وہ چیزیں جو مطلب سانپ ہے, بچھو ہے, جو تکلیف دیتی ہے, ایسی چیز بناتا ہے. اب وہ بادل ناراض جاتا ہے. بادل ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ روتا ہے. وہ گندا بادل ہے, بچے کو دکھا رہا ہے کہ گندی چیزیں. وہ روتا ہے. وہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کر دیا نا اپنے بچے کو فائدہ. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میرے پاس بہت ایگزامپل ہے. پھر آپ بولتے ہیں ہم نے یہ کر دیا, ہماری کمیونٹی یہ کر رہی ہے, ہم نے بنانا کام کر دیا. کیا کیا بھائی؟ ٹھیک ہے کیا کیا, وہ دور الگ تھا. اس دور میں اس دور کی طرح کام چاہیے. سافٹ ویئر چاہیے, ایپلیکیشن سینٹر چاہیے, سورس کوڈنگ چاہیے, پائتھن سکھاؤ بچوں کو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, رپورٹ کتنے بچے رپورٹ بناتے ہیں ہمارے یہاں؟ کتنے کمپٹیشن ہے ہمارے یہاں رپورٹس کے؟
ہمیں صرف استعمال کرنا آتی چیز ہے، بنانا اتنا پیسہ ارادہ تو کون سی چیزیں روکتی ہیں؟ حدیث ہے 3 چیزیں. ایک، انسان کی خود ہمت کم ہو، یعنی ڈی موٹیویٹ رہتا ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، چھوڑیں گے، کیسے ہو، ارادہ ہی نہیں ہے. میں تو 2 کلومیٹر دوڑ نہیں سکتا، میں تو پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا، میں تو یہ کام، یہ کیا ہے، تو ہمت ہی نہیں ہے. جس کا ارادہ ہمت نہیں ہے اس ضعیف. دوسری چیز ان ایکسپیرینس، تجربہ نہیں ہے زندگی میں. انسان کوئی کام کرنے کودتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تجربہ نہیں. مثال کے طور پر آپ نے اتنا بڑا ادارہ چلایا ماشاءاللہ اور اتنا اچھا، لیکن اب کوئی بولے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس کو تجربہ ہی نہ ہو، اس کا تجربہ نہ ہو ہینڈل کرنے کا، چیزوں کو سمجھنے کا، وہ نہیں کر سکتا ظاہر ہے. تیسری چیز ڈیسیجن میکنگ سلو. یہ سب سے زیادہ پرابلم ہے ہمارے. آج جوان جو نقصان اٹھا رہا ہے اسی وجہ سے وقت پہ فیصلہ نہیں کرتا، یا رائٹ ٹائم پر رائٹ فیصلہ نہیں کرتا، سوچتا رہتا ہے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو ہمت نہیں دیتی. آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کا اسے تجربہ یا پھر تجربہ حاصل کرے، پھر اس کے بعد آدمی کام کے اندر پہنچے. میں بڑے بڑے لوگوں کو، کافی لوگوں کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں جنہوں نے آج بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے مل اونرز ہیں اور جوان ہیں، لیکن ایسے نہیں کیا کہ ابا نے بنا کے دی فیکٹری، نہیں، محنت کی، پہلے جا کے تجربہ حاصل کیا، رگڑا کھایا. آج جوان کہتا ہے بس میں تو جاب کرے تو مجھے تو شیشے کا کمرہ مل جائے. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. جاب پہلے گلی گلی جا کے رگڑے کھاؤ، دیکھو کیسے چیز ہوتی ہے، چیز کیسے بکتی ہے، سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے، روڈ پہ کیا ہوتا ہے. تب آپ جاؤ گے تو اوپر بیٹھو گے کہ پھر پتہ چلے گا کام کیسے ہوتا ہے. حاکم بھی وہی حاکم ہے جس نے نیچے سے آیا ہو اوپر. جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو اسے نہیں پتہ چلتا کہ دنیا کیسے چلتی ہے. وہ پھر آپ کے ساتھ قوم بھی مذاق کرتی ہے اور آپ بھی مذاق ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. جو نیچے سے، کتنے لوگ ہیں ہمارے بتائے بھی حکمران جو نیچے سے آئے؟ ایک تو خاندانی کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم بھی کھلا رہے ہیں مزے سے. ہاں یہ لو، ہم تو بیٹھے ہیں باہر، یہ کھیل رہے ہیں، کیا اچھا کام ہے. آپ ایسی جیسی قوم ہوگی وہ ہمارا بھی ویسی ہوگی. یہ تو خدا نے کہا جیسی قوم ویسے ہوگا. آپ بیدار ہوں گے تو وہ بھی مجبور ہیں. آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں، گھسے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، کریں نوکری ہر ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کے اداروں میں کریں، ایجوکیشن سسٹم میں جائیں، بات کریں. آگے والا افسر ایم پی ایم ایل اے بیٹھا ہو، آپ جب بیوروکریٹ پڑھا لکھا ہوگا آپ سے بات نہیں کر پائے گا. وہ آپ اس کو بولو کہ کہاں سے بات کرو. اور یہ جو آپ وزیر بن جاتے ہیں، کوئی گورنمنٹ میں جو ہے وہ میڈیکل کا وزیر ہے، کوئی ایجوکیشن کا وزیر ہے، تو اس کے بعد ڈگریاں ہوتی ہیں ایجوکیشن کی، کتنا ایکسپیرینس ہے اس کے بعد ایجوکیشن کا، کتنی اس نے یونیورسٹی اور ادارے چلائے ہوئے ہیں. نہ کسی کو انرجی کا پتا تو وہ انرجی کا وزیر ہے، نہ کسی کو روڈوں کا پتا وہ روڈوں کا وزیر ہے، نہ کسی کو کنسٹرکشن کا پتا تو وہ شہر کو بنانے کا وزیر ہے. تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ یہ روڈ کھدے رہیں گے. محترم میں کیا کریں، کہاں بیان کریں؟ کوئی بیان ہی نہیں کرتا. یہ مکتب اگر حق نہیں کہے گا تو پھر دنیا سے آپ توقع نہ رکھیں، کوئی توقع نہ رکھیں. یہ بیداری کا مطلب ہے. کیوں آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ امام کہ جس کو ہر چیز کی ضرورت ہے، مگر جب امام کی حکومت آئے گی تو آپ شہر نہیں بنائیں گے، روڈ نہیں بنائیں گے، برج نہیں بنائیں گے. نوائز کنٹرول کیسے ہوگی؟ آج شہر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج بڑے شہروں کو، آج کیوں لوگ شہروں سے باہر رہ رہے ہیں؟ کیوں وجہ؟ نوائز اس ٹائم سارے دنیا کے بڑے شہروں میں مسئلہ ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول نوائز. آپ بھی کہتے ہیں گھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں شور نہیں ہو، ٹریفک نہیں ہو. کیوں؟ ایئر پولوشن. کون روکے گا اس کو؟ دنیا تو کام کر رہی ہے، دنیا الیکٹرانک کارز پہ آ گئی ہے تاکہ جب پیٹرول جلے گا نہیں، پولوشن نہیں ہوگی. الیکٹرانک گاڑی کی نوائز نہیں ہے، انجن نہیں، آواز ہی نہیں ہے اس کی.
نوائز کنٹرول کر رہی ہے دنیا, انڈر گراؤنڈ ٹنل بنا رہی ہے. کیوں؟ برج پولوشن کرتے ہیں, نوائز کریٹ کرتے ہیں. انڈر گراؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. کیوں؟ آواز دب جائے, لوگوں کو نہ آئے. ہم ہر چیز اوپر ہی اوپر بنائے جا رہے ہیں, اوپر ہی اوپر. دنیا زمین میں جا رہی ہے, ہم اوپر جا رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑے بڑے ملک, جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, سب ایک ملکوں میں نیچے 5 لینے ہیں. میں نے خود گیا ہوں, نیچے 5 لینے ہیں, نیچے. ترقی کی ہے لوگوں نے, ہم نے کیا کیا؟ بس تھوڑا سا ہمارا شہر ہو گیا, بڑا پیسہ لگا دیا, 2-4 روڈ بنا دی, ہم بھی خوش ہیں, وہ بھی خوش ہیں. ٹافی لالی پاپ پکڑا تو قوم تو خوش ہو جاتی ہے, ہم خوش ہیں. ہاسپٹل کتنے آپ دنیا سے لوگ آتے ہیں آپ کے علاج کرانے, کیوں نہیں آتے؟ کیوں لوگ دوسرے ملکوں میں علاج کرانے جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ وجہ کیا؟ آپ نے کام نہیں کیا. آپ کے ذرا سا جوان کچھ آتا ہے, وہ تو فوراً امیگریشن, کینیڈا امیگریشن, وہاں جا کے ہوٹل میں نوکریاں کر رہا ہوتا ہے, برتن صاف کر رہا ہوتا ہے پارٹ ٹائم میں. خوار کر کے رکھا ہوا ہے قوم نے, اور یہ بھی خوش ہوتا ہے جا کے باتھ روم دھوؤں گا میں, پیٹرول کی نوکری کروں گا جا کے. ذہن میں ڈالا ہوا ہے وہ گرین پاسپورٹ نہیں, ریڈ پاسپورٹ اچھا ہے. وہاں نوکر بنو, غلام بنو, پیٹرول پمپ پہ جو ہے وہ پیٹرول ڈالو, واش روموں کو دھو, KFC کے برتن جا کے دھو. سسٹم ایسا بنایا انہوں نے. ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, ہمیں امیگریشن ہو گئی ہماری, وہ اپنے جنگل آباد کر رہے ہیں ہماری وجہ سے. خالی پڑا ہوا ہے کینیڈا, وہ ہماری وجہ سے آباد ہو رہا ہے. اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا یہ ملک, لا الہ الا اللہ, اسلام کا قلعہ. نہیں سمجھے پھر امام حسین کو. امام حسین کیوں آئے تھے کربلا؟ میں اپنے امت کی اصلاح کے لیے. اس ممبر میں اصلاح کی کیوں نہیں کی؟ کیا ممبر میں مکتب میں کوئی کمی تھی؟ نہیں, ہمارے اندر کمی ہے. ہم نہیں سمجھے امام حسین کے مقصد. کل ہم امام زمانہ کو کیا دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ امام زمانہ سے؟ ذوالقرنین جو قرآن میں ہے نا, یہ رسول سے سوال کرتے ہیں, رسول تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کون ہے؟ طاقتور شخص ہے, مشہور تھا طاقت. قوم آتی ہے کہ ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں, ہم تمہیں سارے امکانات دیتے ہیں, ہمیں یاجوج ماجوج سے نجات دے. ذوالقرنین کو کہا ہے. ذوالقرنین نے جب اس قوم کو دیکھا نا, سمجھ گیا کہ اس قوم میں جو چیز کم ہے وہ ان کی ہمت کمزور ہے. کہا مجھے تمہارے امکانات, تمہاری دولت نہیں چاہیے, مجھے تمہاری ہمت چاہیے. ہمت. تم اگر خود میری مدد کرو تو میں ان کو کہا, یعنی لیڈر اچھا ہو تو سوئی بھی قوموں کو جگہ دیتا ہے. کہا لوہا اور مس لے کر آؤ, اور پھر اس سے وہ دیوار بنائی گئی جس میں آج تک یاجوج ماجوج آج تک وہ آئیں گے. احتیاط رکھیے گا, انہوں نے بھی آنا ہے. اور بولے کہ نہیں ٹینشن دینے والا نا. ہاں ایسے ہی ہے. اللہم صلی علی محمد وہ بھی آئیں گے. ابھی بہت کچھ آئے گا, ابھی پریشان نہ ہو آپ. اتنی جلدی آرام سے آپ کو مرنے بھی نہیں دیا جائے گا. دجال بھی تیار ہو رہا ہے, اس نے بھی آنا ہے. ہمت چاہیے. امام حسین نے یہی تو سکھایا ہے. ہزاروں کا ہو چاہے لاکھوں کا ہو, جو بھی ہو, امام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ بس. امام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تیر کھا لو اپنے سینوں میں. سعید زہیر ابن کین کس مقام پر پہنچ گئے.
سوچیں کہ جب تیر لگے اور گرے ہیں، 13 تیر لگے صحیح، دونوں نے تیر کا ہے، زہیر بعد میں ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ مولا ہم نے وفا کی، اتنا کچھ کر کے کہہ رہے مولا ہم نے وفا کی. کہا ہاں کیوں نہیں، تم میرے آگے آگے جنت میں ہو. امام اپنے صحابیوں کو کہہ رہے ہیں آگے آگے جنت میں ہو، اور ہمیں ابھی تک امام کے اصحاب سمجھ میں نہیں آ رہے. سمجھے کربلا، وقت کا امام بھی یہی چاہتا ہے، میرے آنے سے پہلے کون میرے آگے کھڑا ہوگا. مشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد. کون کھڑا ہوگا آگے؟ قرآن ایک شخص کو کہہ رہا ہے آلے یاسین، قرآن ذکر کر رہا ہے اس کا. کون ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی تو لوگوں نے بہت اذیت کی، کھڑا ہو گیا حضرت عیسیٰ کی دفاع کے لیے، لوگوں نے مار دیا اس کو. قرآن اس کا ذکر کر رہا. کیوں؟ ہمت بلند تھی. آج آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کیا کیا بول رہے ہیں مولانا، ہمت رکھنی پڑتی ہے، کوئی تو بولے گا، اب اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. اب اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو قیمت تو دینی ہے، قیمت تو دینی ہے. ولایت بغیر قیمت کے کچھ ہے ہی نہیں. جتنی ولایت معرفت اتنی بڑی قیمت. لیکن جو کربلا کی وادی میں آ جائے وہ ساری قیمتیں دے چکا ہوتا ہے، پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں. کیوں؟ بس وہ امام کے گرد پروانوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، پھر اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. پھر کہا جائے کہ چلے جاؤ چھوڑ دو، کہا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں درختوں کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا. کیوں؟ وادی کوئی اور ہے، جگہ کوئی اور ہے. سمجھے؟ میں معذرت بھی چاہتا ہوں میری بات کو آپ کو اٹھے بیدار ہو، دیر نہ کریں. ضرور ہم جتنی جلدی تیار ہوں گے اتنی جلدی سو. پوری دنیا تیار ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، میں بول نہیں سکتا، بہت ساری باتیں، بہت ساری، ہر قوم تیار ہو چکی ہے، قیمت بھی دے چکی ہے، صرف ہم رہ گئے. ایسا لگتا ہے کہ امام پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں، حقیقت ہے اس میں غلط نہیں ہے. آپ تجزیہ کریں، ہر قوم نے قربانی بھی دے دی ہے اور جیتی ہو گئی ہے. بالکل دشمن کی مجال نہیں کچھ کر کے دکھایا ان کے بارے میں، صرف ایک ہم پھنسے ہوئے. بس ہم کیوں پھنسے ہوئے؟ کیوں پھنسے ہوئے؟ اگر ہم وہ نہیں کھاتے تھے وہ لوگ کھاتے. ہمارے پاس کیا پرابلم ہے؟ قیادت، لیڈرشپ. ٹکڑوں میں بانٹ دیا، پہلے ایک تھا اب دھڑے دھڑے ہوتے جا رہے ہیں. ناراض نہیں ہوئے گا، بہت میرا پاکستان میں آنا بند ہو جائے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹکڑوں میں بانٹ دیا قوم کو. نام امام حسین کا، اوپر تو جو ہے ہی ہے، نیچے جوان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے فلانی تنظیم کا، ایک کہہ رہا ہے فلانی اس کا، ایک کہہ رہا ہے فلانی اس کا. آپ سوشل میڈیا پہ جنگ لے کے جوانوں کی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ امام زمانہ کو لیں گے، شخصیت پرستی کر رہے ہیں. جوڑے ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. ظاہر ہے جتنی زیادہ کمپنیاں ہوتی ہیں الگ الگ چیزوں کی اتنی چیز فلورش کرتی ہے. آپ کے اندر اختلاف رائے ہونا چاہیے، کام کرنے کا طریقہ بھی سب کا الگ ہونا چاہیے. کوئی اچھا انسٹیٹیوشن چلا سکتا ہے، کوئی اچھا پالیٹکس کر سکتا ہے، تو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو نا، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. آپ قوم کو مذاق بنا دیا ہے. یہ ممبر عزاداری امام زمانہ پر لے جانے کے لیے تھا، ہم نے اپنی دکانیں بنا لی.
بے شک بے شک. ہم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. جو ہماری مجلس میں آئے گا وہ ہمارا. ادھر نہیں آؤ, ادھر نہیں آؤ. کیا ہے یہ؟ روز قیامت میں بیوی کو یہ چہرہ دکھائیں گے ہم کہ آپ کے بیٹے کے غم کو ہم نے اپنی چیزوں کی خاطر بیچ دیا. سمجھنے کی کوشش کریں. لانا داستہ کسی سے ناراضگی نہیں ہے کوئی, لیکن آپ سینیریو انٹرنیشنل دیکھیں. امام وقت کے لیے دنیا تیار ہو رہی ہے. لبنان میں ایک, ایران میں ایک, یمن میں ایک, سیریا میں ایک, عراق میں ایک, ہمارے یہاں گھر 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 گھر. کیوں؟ بولے کہ نہیں, وہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم ٹکڑوں. بھائی تو دشمن تمہارے سے زیادہ طاقتور ہے. دشمن چاہتا ہے ہمیں توڑے تو آپ توڑتے جائیں گے. آپ کیوں نہیں دشمن کو ناکام کرتے؟ آپ کیوں دشمن کا اداکار بن رہے ہیں؟ کیوں بن رہے ہیں؟ جب آپ کے دیکھیں ہر مذہب کا ایک پیشوا ہے کہ نہیں؟ بھائی ہر فرقے کا ایک پیشوا ہے. ہر فرقے کا ایک ہے نا. تو اہل حدیث ہے ہمارے بھائی, اہل سنت ہمارے بھائی, بریلوی ہمارے بھائی, سب جتنے بھی دیوبندی سب کون ہے؟ سب کا ایک نہ ایک پیشوا ہے نا, کوئی نہ کوئی ایک ان کی شخصیت ہے. اچھا اس سے باہر نکلے, بوری ان کا ایک پیشوا ہے, اسماعیلیوں کا ایک پیشوا ہے. آپ دوسروں میں چلے جائیں, مذہب سے اور فرا مذہب ہوتے جائیں, فرقوں سے, اور ہر شخص کا ایک ہے, کوئی کہ نہیں ہے. بدھزم میں چلے جائیں, ہندوازم میں چلے جائیں, کرسچینٹی کے اندر بھی جو بڑے بڑے ہیں, کیتھولک, پروٹسٹنٹ, سب کا ایک ایک ہے کہ نہیں ہے. اور جس کے ہاں اللہ نے ایک بھیجا ہو وہ ٹکڑوں میں. غدیر کیا مسئلہ تھی؟ غدیر میں مسئلہ کیا ہے کہ ایک کو مانو. من کنتو مولا کیا ہے؟ جو اللہ بھیج رہا اس کو مانو. ایک کو مانو, اور جو ایک والی ہے وہ بٹی ہوئی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. سب کا ایک ہے کوئی نہ کوئی. ہمارے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا بھائی. کیوں؟ وہ فلانی جگہ بیٹھے ہوئے. ہمیں بیٹھے رہو بھائی. دنیا کے لیڈر کہاں بیٹھے ہوئے؟ اسماعیلیوں کے لیڈر کہاں ہیں؟ بولیوں کے لیڈر کہاں ہیں؟ دیوبندیوں کا اہل سنت لیڈر کہاں ہیں؟ ان کے کہاں بیٹھے ہوئے؟ سب یہاں بیٹھے ہوئے. جہاں باب علم ہوگا لیڈر وہی ہوگا نا. آپ کا جب تک لیڈر سیف نہیں, ایسی جگہ پہ نہیں کہ جہاں وہ کام کر سکتا ہو, آپ یہاں لیڈر کو بلائیں گے. بس وہ سمجھنے کی کوشش کریں. پروپیگنڈوں کو, سازشوں کو توڑنے کو سب ملے ہوئے ہیں اوپر سے, سب ملے ہوئے. سب توڑ دو قوم, ٹکڑوں میں بٹر, نفرتیں پیدا کرو. ماتمی کو, انجمن کو, اس کو, نمازی کو, انجمن ٹرسٹوں کو ٹرسٹوں سے لڑا دو, کمیونٹی کو کمیونٹی سے لڑا دو, فلانے کو فلانے سے لڑا دو, مسجد کو مسجد سے لڑا دو, ذاکر کو ذاکر سے لڑا دو. دھڑو تو ہر یہی کام اور کیا ہو رہا ہے. دیکھیں محرم شروع ہوتا ہے یہی شروع ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرے. حسین کا بیٹا کربلا کے دشت میں, اور ہم بیٹھے ہوئے انہیں پر لڑ رہے ہوتے ہیں محرم میں. کیا جواب دیں گے؟ خدا کے لیے جڑ جائیں, چھوڑے اختلافات کو. سب بیٹھے ایک ٹیبل پر, خدا تھوڑی ہیں آپ لوگ یار. حیثیت کیا ہے ہماری؟ غلام ہے, غلام بن کے رہے. جمع قوم کو انٹرنیشنل پر بڑھنے کو سمجھنے کی کوشش کریں. صبح شام ڈرامہ چل رہا ہے آپ کا. کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے, کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. خون جگر رو رہا ہے امام زمانہ کا, ہم لوگوں کی وجہ سے. وہ تنہائی کے پردے میں روتا ہے کہ یہ جو میرے لیے الجل اجل کرتے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے, انہیں اپنی دکانوں کی پڑی ہوئی ہے.
ایک پیشوا مانے ایک لیڈر بس ختم، اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے آپ ساری چیزیں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی نہ ہے، لیکن اتحاد کے لیے ایک لائن میں چلنا پڑتا ہے. قرآن نے کہیں بھی جمال کا لفظ یوز نہیں کیا، صرف ایک جگہ جمال ہے قرآن. کہاں ہے؟ صبح جب یہ نکلتی ہیں اور شام کو جب پلٹتی ہیں. کون؟ یہ جو ڈرائیور ہوتا ہے نا بھیڑوں کا، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا، جہاں وہ جاتا ہے یہ وہیں جاتی ہے. یہ کود بھی جائے نا پہاڑیوں سے کود جاتی ہے. یہ اس نظم کے ساتھ جڑ کر اس ایک کے پیچھے چلتی ہے. خدا کہہ رہا ہے ان کے صبح نکلنے سے جب یہ کھیتوں میں جاتی اور واپس آنے میں جمال ہے، جمال. بس اللہ نے مجھے لگ رہا ہے میری آخری مجلس ہے. سلوات بھیج دیں محمد والے. بس میں سے زیادہ آپ کو نہیں کہوں گا. بیدار، لیکن مجھے تو کسی کو جواب نہیں دینا سوائے اپنے وقت کے امام کو. میرے سے امام نے پوچھنا ہے، ہم نے تمہیں ممبر دیا اور اتنے لوگوں کو، لوگ پریشان ہیں کہ آپ کی مجلس میں لوگ کیوں اتنے آتے ہیں. بہت سارے میرے دوست کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے، کوئی اس میں اعظم ہے کہ آپ کی مجلس سننے آتے ہیں اتنے لوگ کیوں آتے ہیں. سیال کوٹ گیا، وہاں دوست کہنے لگے کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ اتنے آرام سے نہیں سنتے، اور ایسا لگ رہا تھا ان کے سروں پہ کسی نے پرندے بٹھائے ہوئے. معاملہ کیا؟ میں نے کہا میرے ساتھ موکل آتے ہیں. وہ مولانا کہنے لگے کہ مولانا ہمیں بھی کوئی موکل. یہ میں نہیں ہوں، یہ امام ہے. امام میں کچھ نہیں، اگر کسی قابل ہوں تو لاؤڈ اسپیکر اٹھائے بس. وہ چاہتے ہیں کیونکہ اب بہت وقت ہو گیا. وہ یوسف زہرا پڑ جائے غیبت میں، کب تک تنہا رہے گا؟ کب تک میری زندگی بغیر دیدار یار کے؟ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، کب دیکھوں گا اس کو؟ وہ آئے تو گلشن کا کاروبار چلے، آئے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. ساری محنتیں اسی سب سے. امام کو پہچان جائے نا پھر کوئی خطرہ نہیں، مر جائے. امام اپنی آغوش میں رہے اور کیا چاہیے. کتنے خوش قسمت تھے جب گرتے تھے امام حسین آتے تھے اور کہتے تھے من المومنین رجال. مردوں میں سے کیسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ نبھا دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو وعدے کا انتظار کر رہے ہیں. کتنی خوش قسمتی ہو کہ ہم گرے اور امام زمانہ اٹھائے. آؤ تمہارا انتظار. علی ابن زیاد جب آئے امام کے بعد کیا کہا تھا؟ جملہ آپ کو یاد ہے؟ کہا علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. علی ابن زیاد کہتے ہیں مولا 20 سال سے تو آ رہا ہوں. کہا تمہارا عمل تمہارے درمیان میں رکاوٹ جتنا تڑپیں گے تبھی تو آئے گا. اس کو کون روکا آج تک؟ یہ تو آپ کے دل پاک ہے جو آپ اپنے وقت کے امام کے لیے رو رہے ہیں. کون روتا ہے وقت کے امام کے لیے؟ خوش قسمت ہے آپ، امام کی نگاہیں آپ کے اوپر. سلام ہو تو
اس بچی پر جس کے چہرے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک رنگت بدلتے رہے۔ شب 5 سفر ایک روایت کے مطابق بی بی کی شہادت کا دن، الگ الگ تاریخیں، کہیں 12 13 ہے، کہیں 7 ہے۔ ایک روایت شب 5، یہ لٹا ہوا کاروان کہتے ہیں گیا، شام پہنچا ہے، زندان میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، اس کے بعد زندان بھیج دیا۔ اب ہم سنتے بھی رہتے ہیں نا کہ بچی جب زندان میں آئی ہے تو اس کے بعد وہ بچی آج تک زندان میں ہے۔ توسل کریں شہزادی سے کہ جس کی کچھ شباہت اپنی دادی سے ہے، بس میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ یا امام زمان، شہزادی کے صدقے میں ہمیں کربلا کی زیارت تو کرا دیں، اور اسی کربلا کی زیارت کے راستے میں اپنی زیارت بھی کروا دیں۔ اور کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے جد کے سفر میں خاک میں، آپ کبھی مصائب پڑے اور ہم گیلیا کریں۔ میرا سلام ہو امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام ہو ان بدنوں پر جو دشت کربلا میں بکھرے رہے، میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک کربلا پر پڑا رہا۔ یہ بچی زندان رہ گئی، آج تک حسرت، آج تک کہتی ہوگی ہے میرے بابا کے دائروں، میرے بابا کو میرا سلام دے۔ ہم تو اربعین پہ چلے جاتے ہیں، وہ نہ آئی اربعین پہ۔ یہی تو بی بی زینب نے کہا تھا امام حسین کہ میں ایک امانت کو لا نہ سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزتداران محترم، بس تھوڑی سی دیر میں جانتا ہوں بہت زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، مجلس سے تھوڑی زیادہ تھی، نوکری تھوڑی زیادہ تھی، آج تھوڑا تاخیر بھی ہو گئی، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، میں جانتا ہوں۔ آپ کی اس میں سماعت ہے، آپ سن رہے تھے، میں بول رہا تھا، نہ جانے کون ہے جو سنانا چاہتا ہے، آپ سنا رہے ہیں۔ عزتداران محترم، ایک مقام آیا نا کربلا پہنچنے سے پہلے، جب امام کو خبر ملی، امام امامت سے جانتے تھے ویسے، لیکن قاصد آیا ایک مقام پر اور اس نے حضرت مسلم کی خبر دی، حضرت مسلم شہید ہو گئے۔ امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، حمیدہ، کہ حمیدہ کو بھیجو، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہر اہل حرم کی عورت پیار کر رہی ہے، ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو پیار کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ دیکھ رہی ہے نا؟ ہاں، بس آپ نے بڑا گریہ کیا، حق ادا کیا، گریہ عزادار نے بہت کرا۔ بس اب کیا ہوا؟ روزے عاشورہ، اب روزے عاشورہ قانون بدل گیا۔ اب جب یہ بچی یتیم ہوئی تو کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تماچے، تازیانے، اللہ عزادار نے مطلب کیا کرے؟ نہ جانے خاک
کربلا میں کس طرح بیٹھی ہوگی. بابا ہاتھوں میں رسیاں حسرت بری نگاہ نیزے پر کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ نہیں پاتی. آپ کی بھی بیٹیاں ہوگی, میری بھی چھوٹی بیٹی ہے نا, مجھے ہر نفر یہی کہتی ہے. میں جب بھی فون کرتا ہوں نا, پہلا سوال بابا کب آئیں گے, بابا کہاں ہے. تھوڑی زیادہ بات کرو تو شروع ہو جاتی ہے, بابا بھائی نے ایسے کیا, باجی نے ایسے کیا, امی نے ایسے کیا. بس یہ حسرت لیے کہ میں کب بابا سے بات کروں گی. بس ہزارہ محترم, بس آمادے ہو گئے یار. شام کے زندان میں بچی سے صبر نہیں ہوا. بابا 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 بابا. آواز سنی لئیم نے کہا کیا ہوا, کہا بچی بابا بابا, کہا جاؤ بابا دے دو. اب کسی بچی کو اس حالت میں باپ نہ ملے. دشت آیا, بس دشت کا کپڑا ہٹا, خاک میں اٹی ظلمے, چہرے پر زخموں کے نشان, ہونٹوں پر چھڑی کے نشان. بس مقتل, بس دو جملے. مقتل کہتا ہے بچی نے سر کو